بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹرل وظائف چینل کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ اپنے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو عافیت کے سائے رکھے۔ تو محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر میرے دوستوں کی ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے، نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی، وہ پیاری بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں، اپنی پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسے کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے پیارے بھائی اور پیاری بہنیں بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت اور پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ جو میں آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ رب العزت کے حکم سے فوراً حل ہو جائے گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، کیا بھی مدد ہوگی اس کو، اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سے صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ کو شدید پریشان ہے، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقہ سے سمجھا دوں گا۔ یہ عمل ایک آسان عمل ہے، اور اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائے گا، اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گا، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو نا گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق کے صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل و قدر امر ہے کہ اگر ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے کہ اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتا ہے۔ اتنا طاقتور ترین عمل ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مالا مال کر دیا۔ اور
حلال عطا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اتنا مجرد وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے اپنی زندگی میں۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اگر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں یا اپنی مشکلات کی شکایات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے، ناظرین اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، جتنے آپ کی جو بھی خواہشات ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینا کہ میری یہ حاجت مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ خواتین و حضرات، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا، لیکن میرے بھائیوں جس ترتیب سے بتاؤں گا اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے گے، ساری زندگی دعائیں دے گی انشاءاللہ۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہو، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہو، بد نظری لگ گئی ہو، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لے اور میری بہنیں جو ہے وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ ہر وقت کی مثال کے طور پہ کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چاہیے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیے تو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے بعد فون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں، میرے بھائی بھی اس طریقے سے عمل کریں۔ گھر میں جب میری بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو وظیفہ تو چاہے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کر لیں یا کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کو ایک اہم بات میں بتاتا چلوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرا وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ لیں، مطلب دن میں آپ نے دوپہر میں شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی، اور اس دن آپ جو ہے وہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنے بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل گیا، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے بڑی رقم مل جائے گی، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ اگر آگے کی تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی پریشانی کو ختم کرنے چاہتے ہیں تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ آگے نہ کیجیے۔ یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹس کرتے ہوئے کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں، یہ عمل 1 ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ بس جگہ کی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہو، چاہے 1000 حاجتیں ہوں، اور اپنی پریشانی کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ فلاں پریشانی ہے۔ اگر آپ کو تو اس کی بھی نیت کر لیں کہ یہ بھی ختم ہو جائے، تو میں اس کے لیے بھی وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اب آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یعنی پوری آپ نے تعوذ اور تسمیہ اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اب تمام دوستوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنی یا غنی یا غنی آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ دوسری مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھے طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اس کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ ہے آپ کو لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھ لیں۔ آپ اس کے بعد 1 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں۔ ناظرین وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 1 مرتبہ درود پاک، اس کے فوراً بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنی، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہاب، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت سے فائدے، میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ اے گنہگاروں کو بخشنے والے، اے آبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کے اندر لکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔